اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے عوام کی آواز اور میں ہوں آپ کا میزبان تنویر چودھری۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ہی لائل، اپنی فیلڈ کے ماہر اور بڑے مہذب قسم کے ڈپٹی کمشنر سیف انور جپا صاحب آج ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں، اور ان سے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور پروفیشنل زندگی کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس جو کریں گے، اور چلتے ہیں ڈائریکٹ۔ سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں تنویر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سر سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور ایجوکیشن آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ تنویر صاحب، میرا جو پیدائش کا ضلع ہے میں اس کو جنگ کہوں گا، بعد میں جنگ میں سے ڈسٹرکٹ چنیوٹ بنا ہے، موجودہ ضلع چنیوٹ ہے، لیکن جب میں پیدا ہوا اور ڈومیسائل جو بنا وہ میرا ڈسٹرکٹ جنگ کا بنا ہوا ہے۔ صحیح۔ سر ڈپٹی کمشنر ہیں آپ ضلع کے، اور سب سے سپیریئر پوسٹ ہے یہ ڈسٹرکٹ کی، اگر بات کریں ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، سول سروسز کی بات کریں، کیسے آپ کی فیملی کی طرف سے آپ کو کہا گیا کہ آپ نے سول سروسز میں جانا ہے، یا آپ کا اپنا خواب تھا یا والدین کا تھا؟ کیا سینیریو پیش آیا؟ دیکھیں، اس میں بتاتا چلوں کہ میرے جو والد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ شعبہ تعلیم سے وابستہ تھے۔ جب ان کی ڈیتھ 86 میں ہوئی ہے تو وہ اسسٹنٹ پروفیسر تھے ایک چنیوٹ میں ہمارا کالج ہے، جامعہ محمدی شریف، اس میں۔ یہ ان کا خواب تھا، چونکہ وہ خود پڑھے لکھے تھے، خود انہوں نے محنت کی اور پیدل چل کے پڑھایا اسکول میں جا کے، پھر ایفرٹ کر کے ڈبل ایم اے انہوں نے کیا، ایم اے اردو کیا، ایم اے فارسی کیا، لیکچرر ہوئے۔ یہ ان کا خواب تھا کہ میری اولاد جو ہے وہ اچھے کالجز میں جائے، اچھے سکولوں میں جائے، اور ان کی بڑی مشہور ایک بات جو ابھی بھی میرے ذہن میں ہر وقت رہتی ہے وہ یہ تھی کہ ہماری تھوڑی بہت زمین، جیسے زمیندار ہم لوگ ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا، اور وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ بیٹا آپ 7 بھائی ہیں، ہم 7 بھائی ہیں الحمدللہ، کہ آپ نے اچھے سکولوں میں اور اچھے کالجز میں پڑھنا ہے، خواہ آپ کی زمین بھی بک جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ اگر زمین رہتی ہے اور آپ اچھے نہیں بن سکتے یا کامیاب نہیں ہوتے تو یہ بک جائے گی، اور اگر آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ بک جاتی ہے تو بعد میں نئی بھی بن جائے گی۔ تو وہ یہ انسپیریشن جو ہے ہمیں والد صاحب کی طرف سے ملی۔ صحیح۔ سر یہ بتائیے گا کہ ضلع کی مینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، ساری ایڈمنسٹریشن جتنی بھی تحصیلیں ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں، بڑا لانگ ڈیوٹی ٹائم ہے آپ کے حوالے سے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ فونز پہ بھی بڑے آن لائن ہوتے ہیں، اور بڑا ٹائملی آپ بندوں کو جواب بھی دیتے ہیں، تو کبھی تھکتے نہیں ہیں اس ڈیوٹی سے؟ نہیں، انسان ہوں، تھک بھی جاتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اس ضلع کی کچھ 13 لاکھ آبادی ہے، اور اس ضلع کی آبادی میری طرف دیکھتی ہے، ہر آدمی میری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کا فون آتا ہے، جس کی درخواست آتی ہے، جو دفتر میں آتا ہے، وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، تو پھر میں اس لیے کام دوبارہ شروع کر دیتا ہوں تھکاوٹ کے باوجود، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پہ اگر بٹھایا ہے تو یہ ایک ذمہ داری سے بٹھایا گیا ہے، اور میں اس جستجو میں رہتا ہوں کہ میرا رب میرے سے ناراض نہ ہو، اور وہ ذمہ داری اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو اس ڈر، اس خوف کی وجہ سے میں پھر دوبارہ کام پہ لگ جاتا ہوں، پھر چلتا رہتا ہوں، اور اسی سے ہمت بھی مانگتا رہتا ہوں۔ سر شادی آپ کی پسند سے ہوئی تھی؟ نہیں، ہمارے یہاں چونکہ جس فیملی سے میرا تعلق ہے، بے شک ہم پڑھے سارے گورنمنٹ کالج لاہور سے ہم بھائی الحمدللہ ہیں۔ والدہ صاحبہ نے ہماری تعلیم و تربیت کی، کیونکہ والد صاحب بہت جلدی چلے گئے، میں اس وقت میٹرک میں تھا، اور میرے باقی بھائی سب چھوٹے ہیں، تو والدہ صاحبہ کو ہم نے یہ اختیار دیا ہوا تھا، اور ان کی پسند، اور بعد میں وہ پسند میری پسند بھی بنی، اور پھر شادی ہو گئی۔ تو آئیڈیلزم میں سر کون سی ہستی ہے جس سے آپ انسپائرڈ ہیں اور اس جیسا کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو جتنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں جو کچھ حاصل کیا، جو صحبت مجھے ملی وہ میرے والد صاحب کی تھی،
اور جب میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ صبح کالج جاتے تھے، شام کو وہ اپنی کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، ان کو بھینسیں رکھنے کا بڑا شوق تھا، وہ خود ڈیرے پہ چلے جاتے تھے، ان کو نہلاتے تک خود تھے، ان کو چارہ خود ڈلواتے تھے اوپر بیٹھ کے. تو ان کی جو انسپریشن ہے مجھے ہمیشہ میری زندگی کا بڑے شائستہ ہیں. ہم اگر ہانیسٹلی بات کریں تو آپ ہر کسی کی بات سنتے ہیں، اور میرا خیال ہے جرنلزم حقیقی معنوں میں ہوتی بھی یہی ہے کہ ہم سچ کو سامنے لے کے آئیں. کبھی کسی بندے سے ہم نے یہ نہیں سنا کہ ڈپٹی کمشنر جیلم کو ہم نے فون کیا یا ٹیکسٹ میسج کیا تو بلکہ پرچے بھی دیے گئے. لیکن آپ کے محکمے میں بندے تو ٹریس ہوتے ہیں، اس طرح کی کہانیاں تو آپ کو ساری چیزوں کو آپ بہترین طریقے سے جانتے ہیں، لیکن کبھی کسی کو معطل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. دیکھیں پولیس ایک ڈسپلنڈ فورس ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، ان کے اپنے اختیارات ہیں، لیکن جو میرا محکمے ہیں جو میرے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری جگہوں پہ انیفیشنسی ہے، بہت ساری جگہوں پہ مس کنڈکٹ بھی ہے. پروسیس ہے کہ ہم ان کو ڈپارٹمنٹل ایکشن ان کے خلاف لیتے ہیں. اور آج بھی میں صبح گیا تھا تو ایک جگہ پہ وائلیشن ہو رہی تھی کارپوریشن میں نے بندے کو معطل کیا، جہاں اس طرح کی مس کنڈکٹ جو اپیرنٹ مس کنڈکٹ نظر آ رہا ہو اس کو بالکل اس کے خلاف کارروائی کرتا ہوں. اور پچھلے دنوں بلکہ آپ کے دینہ تحصیل میں ہمارے کچھ آفیشلز کے بارے میں چیزیں آئی تھیں تو ان کو میں نے فارغ کیا وہاں سے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس بڑے سائل آتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا آفس جو ہے وہ ہمیشہ سائلین کے لیے کھلا رہتا ہے، نہ صرف سائلین کے لیے کہ بلکہ آپ رات کے 2 بجے تک آن لائن بھی رہتے ہیں، لوگ آپ کو فونز پہ بھی تنگ کرتے ہوتے ہیں. تو گھریلو زندگی پہ کبھی ان چیزوں کا اثر پڑا ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی؟ بالکل پڑتا ہے. ہر چیز کا ایک دیکھیں نا، یہ انگیجمنٹ جو آفیشیل انگیجمنٹ ہے اس لیول کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا ایک اپنا ٹول ہے جو میں پے کرتا ہوں. لیکن الحمدللہ میں اپنے بچوں کو بھی اور فیملی کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ناؤ انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے. اور اگین میں اسی پہ آؤں گا کہ یہ ایک ٹرسٹ ہے اور اس ٹرسٹ کو ظاہر ہے کسی نہ کسی جگہ پہ تو سیکریفائز کرنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے. سر آپ بڑے لائل پرسنالٹی ہیں. ایز اے ڈپٹی کمشنر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بڑے ڈپٹی کمشنر جیلم کے اندر تعینات ہوئے، لیکن جب سے آپ کی تعیناتی ہوئی ہے حالات بہتری کی طرف گامزن ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہونیسٹلی بات کر رہے ہیں. آرڈرز دینے میں جو آپ کا ماتحت عملہ ہے ان کو آرڈرز دینے میں سختی برتتے ہیں، محبت کے ساتھ ان کو سمجھاتے ہیں، یا کیا طریقہ کار کرتے ہیں؟ دیکھیں میں جو ایک اچھا کمانڈر ہے نا جی، وہ جاتا ہے آؤٹ پٹ پہ. اس نے دیکھنا ہے کہ اس کو اس کی پروگریس مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، اس کو اس کے جو احکامات ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے اگر آفیسرز یا آفیشلز کو انگیج کر لیا جائے اور ان سے پرفارمنس لے لی جائے ٹائم پہ اور پولائٹلی لے لی جائے تو وہ زیادہ انکریج فیل کرتے ہیں، زیادہ بہتر آپ کو آؤٹ پٹ دیتے ہیں، آپ سے کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. تو اس سے میرا خیال ہے حالات بہتر رہتے ہیں، تناؤ نہیں آتا. سر جب بھی آپ کسی علاقے کا ہم اکثر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، نیشنل ٹی وی پہ، کہ آپ وزٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بہت کم سول افسر ایسے ہوتے ہیں جو اتنا ٹائم جو ہے وہ ڈیوٹی پہ اپنا سرو کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ پروفائلنگ دیکھ کے اس علاقے کا وزٹ کرتے ہیں جس طریقے سے کہ وہاں پہ کس طرح کے دکاندار ہیں اور کیسی وہاں پہ کتنی آبادی ہے، کوئی غلط کام کرنے والا یا
پروفائلنگ کو نظر رکھ کے آپ وزٹ کرتے ہیں یا ویسے ہی ہوتا ہے یہ سر؟ دیکھیں آپ جیسے خود کہہ رہے تھے کہ جتنے آپ کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، مجھے آپ لوگوں نے ہر گروپ میں ایڈ کیا ہوا ہے، آپ لوگوں کی آبزرویشنز آتی رہتی ہیں، علاقے کے لوگوں کی آبزرویشنز آتی رہتی ہیں، ہماری بہت ساری جگہوں پہ ڈیولپمنٹ سکیم چل رہی ہوتی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ویسے کمپلینٹس آ رہی ہوتی ہیں، تو میں جو میرا وزٹ ہوتا ہے وہ پرپزفل وزٹ ہوتا ہے اور میں اس جگہ کو ٹارگٹ کر کے جاتا ہوں۔ اور بعض دفعہ ویسے ایک اچھا فیلڈ کا جو افسر ہے وہ جب تک فیلڈ میں نہیں نکلے گا، جب تک چیزوں کو آن گراؤنڈ نہیں دیکھے گا، اس وقت تک نہ تو وہ خود کانفیڈنٹ ہے کہ اس نے کیا ڈیسیجن لینے ہیں، کس طرح چیزوں کو آگے چلانا ہے، اور دوسرا جو اس کے نیچے آفیسرز کام کر رہے ہیں ان میں یہ امپریشن نہیں ہونا چاہیے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب دفتر میں بیٹھ کے احکامات پاس کر دیتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کو ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہو تاکہ بہتر میری اپنی کمپریہنشن بھی ہو چیزوں کے بارے میں، اور میرا خیال ہے اس سے گرپ بھی آپ کی چیزوں پہ بہتر رہتی ہے۔ فرسٹ ہینڈ نالج تب بھی آپ کو ملتا ہے جب آپ جا کے چیزوں کو خود جا کے وزٹ کرتے ہیں۔ سر شکایتیں ہمیں ملتی ہیں مختلف جگہوں سے کہ شہروں کی حد تک تو آپ کی ٹیم بڑا کلاس کا کام کر رہی ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، لیکن جو شہروں کے مضافاتی چھوٹے شہر ہوتے ہیں، جس طریقے سے اگر تحصیل دینہ کی بات کریں تو اس کے مضافات میں چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، وہاں پہ تحصیلدار نہیں جاتے، اے سی صاحبان نہیں جاتے، روڈ رستوں کا بڑا معاملہ ہے، جو ریڑی بان ہیں وہ بہت زیادہ وہاں پہ تنگ کرتے ہیں۔ بازاروں کے اندر آپ اگر دینہ کا آپ نے وزٹ کیا ہے، وہ میں چاہوں گا کہ کبھی آپ بالکل کسی کو بغیر بتائے سرپرائز وزٹ بھی کریں، اس حوالے سے تحصیل انتظامیہ کو خاطر خواہ رزلٹ نہیں دے رہے۔ دیکھیں میں اس میں یہ کہوں گا کہ جن حالات میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایک تو ہیومن ریسورس کی شدید کمی ہے، بہت سال ہو گئے ریکروٹمنٹس نہیں ہوئی ڈپارٹمنٹس میں، بہت سارے کم ہیومن ریسورس کے ساتھ ہم لوگ آپریٹ کرتے ہیں۔ دوسرا زیادہ توجہ جو ہے وہ اربن ایریاز پہ ہمیشہ ہوتی ہے، آبادی زیادہ ہے، ایشو زیادہ اربن ایریاز کے ہیں، رورل سائڈ پہ بالکل جاتے ہیں لوگ، لیکن رورل سائڈ پہ اس لیول کے گریو میں ان کو کہوں گا کہ اس لیول کے کام نہیں ہوتے یا ایشوز نہیں ہوتے جن کو ڈیلی کے بیس پہ ایڈریس کیا جائے۔ ڈیلی کے بیس پہ ایڈریس کرنے والے ایشوز جو سینیٹیشن کے جیسے ہیں، انکروچمنٹس کے ہیں، پرائس چیکنگ کے ہیں، یہ سارے ایشوز اربن نیچر کے زیادہ ہیں، تو ہماری زیادہ کنسنٹریشن اربن ایریاز میں ہوتی ہے، لیکن ابھی ہم نے شیڈول ان آفیسرز کا اس طرح کے بنایا ہے کہ یہ ایک آدھ دن ہفتے میں ضرور رورل ایریاز کو بھی وزٹ کیا کریں۔ سر ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے آپ کے زیر سایہ آپ کی ٹیم نے بڑے ورک کیے ہیں اور ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس کی رپورٹ کی ہمیں آؤٹ کم نہیں ملا۔ کہیں سے جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندے نے اتنی ذخیرہ اندوزی کی ہوئی تھی، اور واقعی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹرک کے ٹرک وہاں سے بھر کے آپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں دینہ میں ایک ہوئی، اس سے پہلے بھی دینہ منگلا روڈ کے اوپر ہوئی، منڈی میں ہوئی، لیکن اس کی کوئی آؤٹ کم نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہم نے اس کی پریس ریلیز تو جاری کی تھی، جو دینہ میں پہلا مجھے یاد ہے جو ہم نے ایک گودام پہ ریڈ کروایا اور وہاں سے بہت سارا چاول ملا، لیکن اس میں جب ہم نے اینٹی ہوڈنگ آرڈیننس جو ابھی لیٹسٹ آیا ہے اس میں وہ شیڈول میں چاول نہیں تھا، ہم نے اس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا، اور جو چاول پڑا ہوا تھا کچھ اس نے سٹاک ڈکلیئر کیا ہوا تھا جو ہمارے نالج میں تھا، کچھ ڈکلیئرڈ نہیں تھا، تو ہم نے اس کو باؤنڈ کیا کہ وہ سٹاک جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میں ہی سیل کرے گا اور ہمیں ویکلی اس کی رپورٹ کرے گا، اور وہ رپورٹ ہوئی، اب جب تک وہ سٹاک سیل نہیں ہوا ہم نے اس کی جان نہیں چھوڑی۔ اسی طرح جو پچھلے دنوں ہم نے دینہ میں ریڈ کیا ہے اس میں اے سی صاحبہ نے بڑا اچھا کام کیا، اور اس میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جو ویٹ پروکیورمنٹ پالیسی 2020 آئی ہے، اس میں جتنے فوڈ گرین لائسنسز ہیں آڑھتیوں کے، وہ گورنمنٹ نے ویٹ پروکیورمنٹ کیمپین شروع ہونے سے پہلے کینسل کر دیے تھے، یہ سب کو پتہ ہے۔ کوئی آڑھتی، کوئی پرائیویٹ آدمی ویٹ پرچیز نہیں کر سکتا، کوئی آڑھتی، کوئی پرائیویٹ آدمی ویٹ پرچیز کر کے سیل نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کی فلور مل ہے تو وہ صرف اپنے فلور مل کی 4 دیواری کے اندر 72 گھنٹے کا گرائنڈنگ کا کوٹا رکھ سکتا ہے، وہ بھی ڈی ایف سی سے پرمیشن لے کے۔ تو جو کچھ دینہ منڈی میں ہو رہا تھا وہ سارا وائلیشن تھی، قانون کی وائلیشن تھی، ہماری پروکیورمنٹ پالیسی کی وائلیشن تھی،
اسی لیے وہ ہم نے کارروائی کی اور 683 میرا خیال میں بیگ وہاں سے ہم نے امپاؤنڈ کیے ہیں، جو کہ ہم نے اپنے سٹور میں یا گودام میں رکھے، اور باقی اگر اس طرح کی میجر کارروائیاں ہیں تو اس میں ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر جو ہے وہ پریس ریلیزز ڈیلی کے بیس پہ جاری کرتا ہے، اور وہ ہم میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ سر انکروچمنٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی ایک بڑی واضح پالیسی تھی اور اس پہ بڑی مستعدی کے ساتھ آپ کے زیر سایہ کام جاری تھا، لیکن ایک دم سے وہ کام رک گیا۔ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہے یا کچھ سیاسی انفلوئنس تھا اس حوالے سے؟ نہیں، میرے خیال میں گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ جو بہت زیادہ غریب لوگ ہیں، ہم دیکھیں اگر کوئی ریڑھی بان ہے یا ریڑھی لے کے کھڑا ہوا ہے، بازاروں میں کھڑے ہوئے ہیں، جب تک ہم ان کو کوئی الٹرنیٹو جگہ نہیں دیتے جہاں وہ اپنے بچوں کا روزگار اپنا سکیں، تو اس وقت تک بہت سخت کارروائی ان کے خلاف ہم نہیں کر رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 4 مہینے سے جس طرح کے معاشی حالات سے لوگ گزر رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے، تو اس میں اس حد تک ہم ضرور کر رہے ہیں کہ لوگوں کی آمد و رفت میں خلل بھی نہ پڑے اور یہ لوگ بھی اپنا کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کا پیٹ ڈاکٹرز ہیں جو پیرامیڈکس ہیں، انہوں نے فرنٹ لائنر کا کام کیا، اور ہم اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں کہ جس طریقے سے افواج پاکستان سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اور ہمارے سونے کا باعث اور ہمارے اطمینان کا باعث وہی ہوتا ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ وہاں پہ ہماری سرو کر لی ہے ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹرز نے بڑا کام کیا، اور ڈاکٹرز نے اس انتہائی مشکل وقت میں پاکستان کے عوام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیے۔ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے بڑی مہربانیاں فرمائی لوگوں کے اوپر، اور یہ بڑا کٹھن معاملہ تھا۔ یورپ کے انگلینڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں وہ اپنی جابس چھوڑ رہی تھی، یہاں پہ بڑی مستعدی کے ساتھ آپ کے زیر سایہ کام کیا گیا۔ دوسری طرف لوگوں کا جو ہے وہ لوگ ریگارڈ نہیں کر رہے۔ کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں، ہم اپنے تائیں اس کو ضرور کنڈیمڈ کرتے ہیں، اور ہم یہاں پہ بھی کنڈیمڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے گورنمنٹ کوئی پالیسی بنا رہی ہے کہ جو فیک ویڈیوز یا اس طرح کی کوئی کہانیاں جو کر رہا ہے اور اس سچویشن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں تو کہوں گا کہ شر اور جو اچھائی ہے نا، یہ ازل سے ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ جہاں ڈاکٹرز اور باقی ڈپارٹمنٹس بہت اچھا کام اس پینڈیمک میں کر رہے ہیں، وہاں جو شر کی قوتیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ایکٹیو ہیں، لوگوں کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کے توسط سے یہ دوبارہ اشور کروانا چاہتا ہوں جہلم کی عوام کو اور پاکستان کی عوام کو کہ نہ تو اس میں ڈاکٹرز پیچھے ہٹ رہے ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں اور ان کیسز کو یا ان بیماروں کا علاج کر رہے ہیں جن کو اپنے بھی ہاتھ نہیں لگاتے اور دور سے ان کو وہ بلاتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہیں، اور اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میری اپنی بیٹی وہ 2nd ایئر میں ہے، اس نے ماشاءاللہ 2 آرٹیکلز ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے لکھے ہیں، اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ ہم من حیث القوم جو ہیں وہ کھڑے ہیں، اور باقی ڈپارٹمنٹس بھی، اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ہمارے ریسکیو 1122 کے لوگ ہیں جو ان پازیٹیو پیشنٹس کو شفٹ کرتے ہیں، جی، ڈیڈ باڈیز کو شفٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو میونسپل کارپوریشن کا عملہ ہے جو کوارنٹائن فیسلٹیز کو صاف کرتا ہے، وارڈز کو صاف کرتا ہے، آئسولیشن رومز کو جا کے صاف کرتا ہے، دن رات ایکسپوز اپنے آپ کو کر کے اس قوم کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہمتن گوش اس بیماری کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ہمیں یہ جو برائی کی کچھ قوتیں ہیں ان کو ان کی سرکوبی مل کے کرنی چاہیے، اور وہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ کے ذریعے میں اس میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بڑا پازیٹیو میڈیا نے رول ادا کیا ہے۔ جہاں بھی اس طرح کی کچھ چیزیں مسچیویس آئی ہیں تو ان کو میڈیا نے ریبٹ کیا ہے، ہم نے اس کو ریبٹ کیا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن انشاءاللہ میں تو پھر یہی کہوں گا
کہ اچھائی کی قوتیں ہمیشہ پریویل کرتی ہیں اور وہ ہم پریویل بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ فیصلہ سازی میں کبھی آپ کو کوئی دشواری پیش آئی ہو؟ آپ خود کرتے ہیں، کسی سے مشاورت کرتے ہیں یا؟ نہیں، مشاورت تو اسلام میں بھی ہے، مشاورت کر لینی چاہیے وہ، لیکن میں فیصلے جلدی نہیں کرتا، ابرپٹ ڈیسیژن نہیں لیتا میں۔ اگر کوئی مجھے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے تو میں اس پہ 1 یا 2 دن لیتا ہوں، غور و غوص کرتا ہوں، اس کے پراس اینڈ کونس دیکھتا ہوں، اس کے لیگل پوزیشن دیکھتا ہوں، اور یہی میرے گائیڈنگ پرنسپل ہیں اور ان سے میں گائیڈنس لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی پریشر کبھی نہیں آیا۔ سر آپ یہ کوشچن حد تک الحمدللہ غلطی کی گنجائش ہمیشہ ہے، لیکن اس غلطی میں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کبھی میلا فائڈی نہیں ہوئی۔ غلطی ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی ال ول نہیں ہے، کوئی بیڈ انٹینشنز کبھی نہیں ہوئی۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں روز آپ اتنے ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں اور ان کے ریکٹیفیکیشن فورم بنے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنی ایویلویشن اور شام کو یا رات کو ضرور اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتا ہوں کہ آج آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا غلط کام کیا ہے، اور اگر کوئی غلط کام ہو بھی گیا ہے تو اس کو ایک تو سے استغفار کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، دوسرا ہے کہ آئندہ ظاہر ہے کہ یہ اس میں پریشر بھی آتا ہوگا۔ کبھی کوئی سیاسی انفلوئنس یا اس حوالے سے کسی نے فیصلہ چینج کروانے کی کوشش کی ہو؟ دیکھیں، جہاں تو لا ہے نا وہاں تو اس لا کو ہی میں فالو کرتا ہوں، لا سے ادھر ادھر میں فیصلہ اپنا چینج نہیں کرتا۔ سیاسی جو ہمارے زعماء ہیں، ظاہر ہے ان کو بھی لوگوں نے الیکٹ کیا ہوا ہے، لوگ ان کے پاس بھی جاتے ہیں، میرے دفتر میں ان کو بڑی عزت سے بٹھایا جاتا ہے، ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، اور جہاں تک قانون اور ضابطہ ہے اس کو ان کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میری اپنی لیمٹس ہیں، میں ان لیمٹس میں رہ کے کام کرنے والا ہوں۔ کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہوں اپنی ایز اے ڈپٹی کمشنر لیکن ابھی تک وہ آپ نہیں کر پا رہے یا نہیں ہو سکا؟ بالکل، بہت ساری خواہشات ایسی ہیں، بہت سارے پلان ایسے میرے ہیں کہ جو میں ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کر پا رہا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو اس میں فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، ریسورسز کی کمی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہیں اور ہمارے جو وسائل ہیں وہ بہت کم ہیں، مسائل یہاں بہت زیادہ ہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہم سوشل سیکٹر میں کام کریں، ہمارے جو سینیٹیشن کے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، یہ وہ سیکٹرز ہیں جن پہ بہت ان کو نگلیکٹ کیا گیا، اوور دا ایئرز، اوور دا ڈیکیڈز ان کو نگلیکٹ کیا گیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر صاف پینے کا پانی لوگوں کو مل جائے، سینیٹیشن کے ایشوز ریزالو ہو جائیں، تو بہت سارے جو ہمارے ہاسپیٹلز پہ برڈن ہے وہ کم ہو سکتا ہے، اور ایک تندرست قوم جو ہے وہ ایک مضبوط قوم تب ہی بن سکتی ہے کہ اگر وہ فزیکلی تندرست ہو۔ تو وہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمت دی اور وسائل دیے تو سوشل سیکٹر میں ابھی کام کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا سر، آپ بڑے پولائٹ اور بڑے سویلائزڈ ہیں، جب بھی آپ بات کرتے ہیں بڑے تحمل کے ساتھ، اور نارملی بیوروکریٹس ایسے ہوتے نہیں ہیں، ہمارا بڑا تجربہ ہے اس حوالے سے۔ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے آپ کی ایک تربیت ہے، اور جیسا آپ نے کہا کہ آپ کی انسپائریشن اپنے والدین سے ہے۔ یہ بتائیے گا کہ بڑے پولائٹلی آپ ہر بندے کو رسپونڈ کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے کہ ابھی بھی آپ کے پاس سائل آ رہے ہیں اور چھٹی ہو چکی ہے، تو آپ کو سوسائٹی سے کیسا رسپانس ملا ہے؟ آپ سوسائٹی سے مطمئن ہیں کہ جس طریقے سے آپ جس وے آف ٹیچ کرتے ہیں جس طریقے سے، تو وہ کیا آپ سے مطمئن ہے، آپ کے فیصلوں سے مطمئن ہے؟ نہیں، بالکل مطمئن ہے، میں مطمئن ہوں کہ جو سوسائٹی سے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں ان کو عزت دیتا ہوں، اور الحمدللہ جہلم کی عوام بھی میری بات سنتی ہے۔ بہت سارے چیزیں ہم نیگوشیٹ کر کے سیٹل کر لیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ سارے فیصلے نہ آپ کے مانے جاتے ہیں، نہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں، نہ کوئی مانتا ہے اس طرح، ان کی اپنی وے آف تھنکنگ ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، بہت ساری جگہوں پہ ریزسٹنس بھی آتی ہے، لیکن اوور آل بیٹر سینس ہی پریویل کرتی ہے،
جلدی یا بدیر، اور وہی انشاءاللہ پریویل کر رہی ہے۔ لاسٹ سر کویشچن ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کورونا کے حوالے سے اس پینڈیمک سچویشن میں نامساعد حالات میں، اور جیسے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے پاکستان، یہاں پہ بڑی مشکلات ہیں، ملک جو ہے وہ بڑے چیلنجز سے گزر رہا ہے۔ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس ساری چیز کو، اس ساری سچویشن کو آپ نے ہینڈل کیا، اور آپ نے 8 سے 9 فیلڈ ہاسپٹل بھی بنائے، 8-9 کرنٹائنز سینٹر آپ نے بنائے۔ بیرون ممالک سے بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ لوگ آ کے ٹھہرائے گئے اور بڑی انہوں نے آپ کی تعریف کی۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جب یہ پینڈیمک شروع ہوا، نیا تھا ہمارے لیے، یہ وائرس ہی نیا تھا، بیماری نہیں تھی، اور ہم نے اس کے لیے الحمدللہ بہت کم ٹائم میں، کچھ 7-8 دن میں 552 بیڈز کی کیپیسٹی کریٹ کر لی، جن کو میں 8 جو میرے کوارنٹائن سینٹرز ہیں جو پورے ڈسٹرکٹ میں ہیں، ہر تحصیل میں 1-2 بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک فیلڈ ہاسپٹل ہم نے بنا لیا، جو گورنمنٹ سے ہدایات آ رہی تھیں ہم نے اس کے مطابق فرسٹ کلاس اپنے سیٹ اپ بنائے۔ پرانی بلڈنگز تھی، ہاسٹلز تھے، ان کو رینوویٹ کیا گیا، کھڑکیاں، دروازے، سب کچھ ان کو پینٹ کروایا گیا، ریپیئر کروایا گیا، واش رومز اپ گریڈ کروائے گئے، اور الحمدللہ جو ایک ہم پہ رش تھا، جب ہم پیشنٹس کو لے کے آ رہے تھے، ان کی فیملیز کو کوارنٹائن کر رہے تھے، تو ان فیسلٹیز کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، پھر ان کو بہت معیاری کھانا دیا گیا، ان کی ہر خواہش کو کوشش کیا گیا کہ پورا کیا جائے، تاکہ ضلعی انتظامیہ پہ، گورنمنٹ آف پنجاب پہ، گورنمنٹ آف پاکستان پہ کوئی حرف نہ آئے کہ ہم اپنے لوگوں کو جو ڈسٹریس میں ہیں ان کا خیال نہیں رکھ رہے۔ ابھی تھوڑی سچویشن چینج ہوئی ہے، ابھی پالیسیز چینج ہوئی ہیں، ابھی لوگوں کو گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ان کو ہم ہوم کوارنٹائن کر کے آئسولیٹ کر دیں، ابھی ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے جو کوارنٹائن سینٹرز ہیں سوائے ایک کے، باقی ابھی نان آپریشنلز ہیں، ہمارے ریڈی ہیں، بیڈز اویلیبل ہیں، باقی فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ گاڈ فاربڈ اگر یہ پینڈیمک یا یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ جتنے وسائل ہیں وہ اسی طرح ریڈی ہیں، اسی طرح تیار ہیں، وہ دوبارہ یوٹیلائز ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، آپ نے ہمیں اپنے انتہائی ٹائٹ شیڈول سے ٹائم دیا، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے ڈپٹی کمشنر سیف انور جبہ کی باتیں سنی، اور کمپریہنسو سیشن تھا ہمارا، انٹرویو تھا، عوام کی آواز ہمارا پروگرام ہے، اور آئندہ بھی ہم آپ کو ڈیفینیٹلی مختلف شخصیات کے جو انٹرویو ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ میں لاسٹ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ زمیندار گھرانے سے ڈپٹی کمشنر صاحب کا تعلق ہے، اور سب سے بڑی سورس آف جو ہے انسپائریشن وہ آپ کے لیے یہ ہو سکتے ہیں۔ میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا، پڑھے لکھیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں۔